ایمان والے مومنین سے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکیٰ لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین سے ایمان والے مردوں سے فرما دیجیے یغضوا من ابصارهم، وہ اپنی نگاہیں جھکائے رکھیں، اپنی نظریں نیچے رکھیں، نظریں نہ اٹھائیں، بد نظری نہ کریں، بد نگاہی نہ کریں۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ نگاہوں کو نیچے رکھنا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا ایمان والے مردوں کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے۔ ازکیٰ یہ اس میں تفصیل کا صیغہ ہے۔ زکاء یزکی تزکیت کے معنی عربی میں آتے ہیں صفائی کرنا، ستھرائی کرنا، اپنے آپ کو بنانا، سنوارنا، تزکیہ کرنا، اسی سے تزکیہ نفس ہے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا اور آپ کی ذمہ داریاں بیان فرمائی کہ اے نبی ہم نے آپ کو اس لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہ رسول جو ان میں مبعوث ہوئے ان کے کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے رب کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، ان کو علم کی تعلیم کی حکمت کی کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو پاک و صاف کرتے ہیں۔ ذالک ازکیٰ لہم، نگاہوں کو پست رکھنا، شرمگاہوں کو محفوظ رکھنا، ان کی حفاظت کرنا، ذالک ازکیٰ لہم، اللہ فرما رہا ہے یہ ایمان والوں کے لیے بہت زیادہ پاکیزگی کی بات ہے۔ اور یاد رکھو یہ نہ سمجھو کہ ہم نے نگاہیں اٹھا کر کے کسی نامحرم کو دیکھ لیا، دیکھا اور یہ دیکھنا اس طریقے سے ہوا کہ تم نے صرف کسی نامحرم کو دیکھا یا کسی نامحرم نے تم کو دیکھا اور کسی تیسرے کو خبر نہیں۔ تیسرا تمہاری نقل و حرکت کو، تمہارے عمل کو، تمہارے فعل کو، تمہارے قول کو نہیں دیکھ رہا۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، تیسرا وہ ہے جو ہر چھپی اور کھلی ہوئی چیز کو جاننے والا۔ سورہ مجادلہ کے دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ زمینوں کے اندر ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے سب کو جانتا ہے۔ ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، جب دو تین آدمی آپس کے اندر گفتگو کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، تو چوتھا ان میں اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، پانچ آدمی اگر آپس کے اندر بیٹھ کر کے گفتگو کرتے ہیں تو چھٹا ان میں اللہ ہوتا ہے۔ ولا ادنى من ذلك ولا اکثر، اس سے زیادہ ہوں یا اس سے کم ہوں، 100 آدمی ہوں تو 101 میں اللہ تعالیٰ ہوگا، 200 ہوں تو 201 میں اللہ تعالیٰ ہوگا، 1000 ہوں، 1000 کے بعد کی گنتی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے شروع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمہارا ہر عمل اور فعل دیکھنے والا ہے۔ ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا، جہاں کہیں تم ہوتے ہو تمہارے ساتھ ہے۔ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، پھر وہ تمہیں جھٹلا دے گا، تمہیں بتلا دے گا قیامت کے دن جو کچھ لوگوں نے عمل کیا۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے ایمان والوں سے کہہ دیجیے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، اس سے باخبر ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والی عورتوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہا ہے
اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایمان والی عورتوں سے بھی کہتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، ایمان والی عورتوں سے بھی فرما دی یغضضن من ابصارہن، وہ اپنی نگاہیں بھی نیچی رکھیں، ان کی نگاہیں بھی پست ہونا چاہیے، جھکی ہوئی ہونا چاہیے، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنے حسن و جمال کو، اپنی زینت کو، اپنے بناؤ و سنگار کو ظاہر کرتی نہ پھریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، ہاں وہ چیزیں جن کے بارے میں شریعت نے حکم دیا ہے کہ وہ کھلی ہوئی رہ سکتے ہیں، جن کو چھپانا ایک مشقت میں ڈالنے والا عمل ہے، وہ ظاہر ہو سکتے ہیں، وہ بھی صرف محرم لوگوں کے سامنے جن سے پردہ نہیں ہے ان کے سامنے کھلنا چاہیے، باقی غیر محرم لوگوں سے عورت کا مکمل پورا جسم ستر ہوا کرتا ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، پھر اللہ تعالیٰ پردے کا حکم فرما رہا ہے، ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنی اوڑھنیاں، اپنی چادریں اپنے سینے پر لٹکا لیا کریں۔ یہ تعلیم اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ معاشرے کے اندر حرام کاری پر پابندی عائد ہو، حرام کاری سے مسلمان دور رہے، اور جب ان کے اندر حیا اور شرم پیدا ہو جائے تو پھر معاشرے میں اچھے لڑکے اور لڑکیاں وجود میں آئیں گی جن میں شرم ہوگی، حیا ہوگی، پاک دامنی ہوگی، عفت ہوگی، عصمت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم شرم و حیا کے تعلق سے یہ بیان فرمایا کہ مسلمانوں کو خواہ وہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں، نگاہیں جھکی ہوئی ان کی رہنی چاہیے، ان کی شرمگاہیں محفوظ رہنا چاہیے۔ پھر دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا تنہائی میں کوئی لڑکا اور لڑکی آپس کے اندر ملاقات نہ کریں۔ تنہائی میں اگر لڑکا اور لڑکی آپس کے اندر ملاقات کریں گے تو پھر شیطان وہ کچھ کرا دے گا جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تاکیدی احکامات بیان فرمائے، جس کو حرام کاری کہا جاتا ہے، زنا کاری کہا جاتا ہے۔ اگر مرد اور عورت شادی شدہ ہیں اور شادی شدہ ہونے کے باوجود وہ حرام کاری میں، زنا کاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایسے اور مرد کو اور ایسی عورت کو پتھر مار مار کر سنسار کر دو، ان کو معاشرے کے اندر رہنے کا حق نہیں۔ اللہ نے ان کی جنسی خواہش کی تکمیل کا سامان مہیا کر دیا تھا، رشتہ ازدواجی میں وہ منسلک ہو گئے تھے، اس کے باوجود وہ حرام کاری میں، زنا کاری میں، بدکاری میں ملوث ہو رہے ہیں۔ ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو پتھر مار مار کر ان کا خاتمہ کرو، معاشرے سے ان کا وجود ختم کرو۔ اور اگر لڑکے اور لڑکی غیر شادی شدہ ہیں، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے اور ان سے زنا کاری کا صدور ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایسے غیر شادی شدہ لڑکے اور لڑکی کو 80 کوڑے لگائے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ حیائی زنا کاری کا کتنا بڑا انجام ہوا کرتا ہے۔ یہ قرآنی احکامات ہیں، احادیث مبارکہ کے احکامات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنسی تسکین کو پورا کرنے کے لیے ازدواجی سلسلے کو قائم فرمایا ہے۔ لڑکا اور لڑکی دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کرے اور لڑکا لڑکی کی تمام اخراجات، نان و نفقہ، سکنا، مہر کی رقم ادا کرے، اللہ کا نام لیا جائے، حضور علیہ السلام کی مبارک
لیکن جو بے نکاح ہو کر کے ایسے ہی برائی میں اور حرام کاری میں ملوث ہونا چاہتے ہیں، اگر اسلامی حکومت ہو تو پھر ان کی سزا یہ ہے شادی شدہ مرد اور عورت کو رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا، اور غیر شادی شدہ لڑکے اور لڑکی کو زناکاری اور حرام کاری کے نتیجے کے اندر 80 بولے لگائے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ظاہری اعتبار سے بھی پاک و صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر باطن میں، ہمارے اندرون میں، ہمارے جو قلب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی پاک و صاف فرمائے، جس کے نتیجے میں ہم اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کر سکیں، اور اللہ کا خوف جب ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے تو نہ ہمارے قدم غلط کاری کی طرف جا سکتے ہیں، نہ نگاہیں ہماری خراب کاری کی طرف ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ختم ہو گیا،